غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا عزیزان گرامی وقار آج کی یہ مجلس پاک سلطان الاولیاء قندیل سمدانی محبوب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا ہی پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام تھے زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے لیکن منبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں اور جلسہ بھی وہی ہے یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا اس بیچ میرا آنا جانا ہو نہ سکا لیکن اس 1 سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے ہیں کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں جن کو ہمارا نام لے لے کر کے ہی اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتے ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا ابھی بھڑکائے گا اور ممبرا میں پوری آگ لگ جائے گی میاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرنے آئے ان سے میں کہتا ہوں کچے کام نہ رکھیں اچھی رپورٹ لیا کریں اچھی رپورٹ لیا کریں ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں کھلے میدان میں بولتے ہیں ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں کھلے عام بول رہے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو پہرا تیرا ہم ہندوستان میں ہیں غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھوکے کے نہیں پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں میرے عزیزوں کتے کا کام ہی ہے وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی ہماری زبانیں ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہے اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے بات صرف اتنی ہے کہ اسٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں
آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں. آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے. اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کیا بہترین فارمولہ دیا ہے ڈرنے والوں کے لیے. اعلیٰ حضرت نے کہا جو خوف کھایا کرتے ہیں، خوف نہ کھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں. کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا. میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے کسی کا پالا ہوا ہے. پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا. غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے. لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم دھکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کیوں دبے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں. کرامات یہ اولیاء کرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے. کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا. عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں. اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہی بیٹھا ہوں، اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں، اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزوں، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے.
میں آپ کو پوچھتا ہوں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت ہے۔ کرامتیں سنتے بھی آیا ہے، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے ہلاکو بادشاہ، جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھا۔ یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آئے، حضرت محمد جان۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے ہیں، چند میل کے فاصلے پر ہیں، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جان کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی، توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں، اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہ کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں، حالات خود بدل جائیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے، اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا، شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھی، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسے ہی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت تھی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا،
उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं? कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम अल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर? सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहता है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत ये है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम ये था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया था। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है, और से आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हर खिताबत के बाद, और बोलते क्या थे? हैरत की बात है मेरे अजीजों, आज बाज लोग ये कहते हैं हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं। लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं, जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, 2 चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल ने हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे, और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता, और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धाड़े मार मार कर रोते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बद अमल है। फरमाया 2 में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। 2 में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब है। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुक्मा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने।
ایک دن آپ حضرت عبد الجبار کو بٹھائے اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو 70,000 کا مجمع ہے، غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا۔ عبد الجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی، گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی۔ میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا، میرے پہنچنے سے پہلی ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہ گیا۔ نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ پھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی۔ میرے عزیزوں کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگوں جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے، اور میرے عزیزوں آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا، دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں اتنا جمع کر لیا، جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گیا، اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے، پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ اتنا جمع کر لے جاتے ہو، اتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو میاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے، شکر بھی نہیں کھا پاتے۔ دوسری باتیں تو چھوڑو، شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے، بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے، ارے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، اربوں کا مال پڑا ہوا ہے، نمک نہیں چکھ پاتے، شکر نہیں کھا پاتے۔ کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور تھوڑی اور بڑی بیماری ہو گئی تو پانی بھی نہیں پی پاتے، ڈائلیسس چل رہا ہے، کڈنی خراب ہے۔ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں آج، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صاف مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے پورا گن کر کے کہا ہے کہ پورے دن بھر میں جو ہے ایک ڈھکن سے پانی پینا، بوتل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس ڈھکن سے بس بوند بوند چکھتے رہنا، پانی ہی نہ پیو، اس لیے کہ کڈنی کام نہیں کرتی۔ یہ دنیا ہے میرے عزیزوں، ہم نے اپنی صحت گنوا دی، پوری کی پوری صحت گنوا دی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی کو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی۔ لیکن سمجھ میں کسی کو نہیں آتا، اس وقت سمجھ میں آنے لگتا ہے جب جانے کا وقت ہوتا ہے۔ جانے کے وقت حالات ایسے ہوتے ہیں،
میں اکثر اپنے ٹور میں دیکھتا ہوں، عمرہ پہ جاتے ہیں، بغداد پہ جاتے ہیں، خوب عائش سے رہتے ہیں، سب کو پتا رہتا ہے پلین میں صرف 30 کلو کا الاؤڈ ہے، لیکن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، سب خرید رہے ہوتے ہیں، ہو جائے گا خرید کر کے لا کر روم میں بھر دیے، اور آج شام میں جانا ہے تو ٹھوس رہے ہیں اس بیگ میں اس بیگ میں نہیں گھسا، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہنچے تو کبھی اس کو ریکویسٹ کبھی اس کو ریکویسٹ، تھوڑا ہمارا بھی لے لو تھوڑا ہمارا بھی لے لو، ارے وہاں سب کا چیز ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں، پھر خریدا ہوا وہیں چھوڑ کر کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے جاتے ہیں، کسی کی کھجور چھوٹی ہوئی ہے، کسی کے مسلے چھوٹے ہوئے ہیں، کسی کے کپڑے چھوٹے ہوئے ہیں، ہر بار ہم ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں، چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم یہی حالات جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے ایک انسان، مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کیوں کہا گیا ہے مرنے کے وقت سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ وہ اپنا مال دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنا گھر بار دیکھ رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو بنایا تھا، اس طرح سے کمایا تھا، اس طرح سے اس کو پالا تھا، یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے، ان میں سے کسی چیز کو اٹھا بھی نہیں پاتا، لے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہوتی ہے خود جا بھی نہیں پاتا، دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت، غوث پاک کی تعلیمات اگر پڑھتے رہ جاؤ میرے عزیزو، تصوف کا ایک ایسا قلعہ ہے، غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے تمہیں توبہ کرنے کے لیے، دنیا میں دل لگانے کے لیے اور اس سے دل ہٹانے کے لیے غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں چلتی، کشتی سمندر میں چلتی ہے، یعنی پورے بھرے ہوئے موجوں کے پانی پر کشتی چل رہی ہے لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں، ہاں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کے لیے خطرہ ہے، ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں ایسی رہو کہ تمہارے اندر دنیا نہ آئے، تم دنیا میں ہو تمہارے اندر دنیا نہ آ جائے، اگر تمہارے اندر دنیا گھس گئی تو ڈوب جاؤ، پھر یہاں سے نکل نہیں پاتے۔ مولانا روم اسی کی ملتی جلتی بات کہتے ہیں مثنوی شریف میں، جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھا، شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے، شہد کا قطرہ چپکنے والا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر گم ہوتا ہے، چونٹی قریب سے آئی، ایک چسکی لی، شہد کو چکھا اور جانے لگی، پھر آئی، پیٹ کہاں بھرتا ہے چونٹی کا میٹھے سے، ارے شہد تو پانی میں بھی رکھو اوپر سے آ کے گرتی ہے اور شہد کھانا ہے اس کو، اور دوسری طرف سے آئی، پھر گئی، پیٹ نہیں بھرا، چاروں طرف سے اس قطرے کو چاٹ چاٹ کے گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا میں نے ہر طرف سے تو شہد کو چکھ کر دیکھا ٹیسٹ ایک ہی ہے، بیچ قطرے میں کیسا ٹیسٹ ہوگا، قطرے کے بیچوں بیچ شاید الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو چونٹی یہ سوچ کر کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی، جو شہد کا قطرہ تھا اس کے اوپر چڑھ گئی، کہا اوپر چڑھ کر کے میں چسکی لوں گی اس کی اور چکھوں گی، اور جب چڑھ گئی تو اس کے سارے پیر ہاتھ اس پہ چپک گئے، چوبس تو لیا، شہد کھا تو لیا، لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، سارے ہاتھ پیر اس شہد کے گم میں چپک گئے، چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے، مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے، بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، ارے نیتا جی تو بڑے بنگلے میں، وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا، کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی، وہاں بھی جا کر دیکھ لوں، یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی، اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ میرے عزیزو غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے، تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے، اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ گے۔ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں، جتنی چیزیں انہیں ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا، تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑے گی، ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، بھوکا آدمی جیسے برتن پہ جھپٹتا ہے ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی۔ آج وہی تو حالات ہے، آج وہی حالات ہے، سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے، سب کا نشان ہم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت، غثاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے، تمہاری حالت ایسی ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ، یہ پیوریٹی نہیں رہ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوگی، دو چیزیں جب تمہارے دل کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر کافروں کا دشمنوں کا رعب ڈال دے گا، تم ڈرتے ڈرتے جینے لگ جاؤ گے، خوف کے عالم میں جینے لگ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائے تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی؟ اے نوجوان، دنیا میں ایسے مست ہو گئے، ہر ایک کو اپنی مصلحت ہے، میری دکان کیسے چلے گی، میرا بزنس کیسے چلے گا۔ مولانا تو تقریر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ساری مصلحتوں کی باتیں میں سن سن کر کے پک گیا۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ کل کو ان پکڑ کے لے جائیں گے تمہارا بھی نام آ جائے۔ بہت سارے اسٹیج پر علماء کے حالات پر ابھی تو چل رہا ہے، جس دن کوئی ٹارگٹ پر آئے ادھر ادھر بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگے، ان کے اوپر اتنے کیس ہیں، بازو بیٹھنے والوں کی بھی حالت خراب ہو جائے گی، ہمارا بھی نام نہ آ جائے۔ میرے عزیزو یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، وہی بات میں کہتا ہوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی رپورٹ لکھواتے ہیں جا جا کر کے۔ ہماری بھی جہاں رپورٹ لکھی ہوئی ہوگی بات یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور ان کے نام پر لوگوں کو بات کرتا ہے، یہی رپورٹ ہوگی، اور اس بارے میں ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں وہاں کے حالات تو پتہ ہے، بلڈوزر کی حکومت چلتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک مولانا صاحب نے کہا آپ کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن مجھے تھانے بلا لیا اور پھر مجھے بہت زیادہ معاملات ہو گئے، کہا کہ مولانا تم ہی نعرے لگا رہے تھے۔ آپ لوگ نہ ڈریں انشاءاللہ یہاں پر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا کیا ہوا؟ پھر کچھ ہوا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کیس ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا فخر کرو مولانا اس بات پر، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، کون سا مسئلہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم بولتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور نبی پاک کی شریعت اور اولیاء امت کی مدحت بیان کرنا جرم ہے، یہ جرم ہم 1000 بار کریں، اگر یہ جرم ہے 1000 بار کریں،
بلکہ ہم دار پر بھی پھانسی کے پھندے پر بھی یہ جرم کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ خامخواہ بیچارے ہمارے رشتہ داروں کو ڈرا کر کے رکھے لوگ، پولیس والے حضرات کو کچھ لوگ رپورٹ لکھوا کر ڈرا کر کے رکھے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سال میں تقریباً 170 کے قریب جلسے کر کے آئے۔ کسی ایک جگہ کی بھی رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم نے کہیں فساد کروایا، ہم نے کہیں پر لوگوں میں ماحول بگاڑا ہو، یا پبلک بھڑک کر کے ایک دوسرے کے جنگ کرنے پر آئی ہو، کہیں نہیں۔ اگر قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تمہارے نزدیک بھڑکانا ہے تو یہ بھڑکانا تو بہت اچھا ہے میرے عزیزو۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم ان نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے فدائی ہیں، جو اپنے نبی کے عاشق ہیں، اور ہم صرف اس لو کو اور بڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ ان کے سینوں میں کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کے محبت کی شمع ہے، اگر وہ مدھم ہے ہم اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ بس میرے نوجوان سے میرا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مجھے بتاؤ، میں تو دوسرے واقعات بیان کر رہا ہوں، یہاں آپ کے یہاں کرنٹ سچویشن، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی رپورٹر بھی ہوں گے، اور جو حضرات کو تکلیف ہو وہ بھی موجود ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ میں نے ابھی بیان میں کون سا بھڑکایا؟ یہ جو لبیک کہہ رہے ہیں، یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے ان نعروں سے اصل بات یہ ہے، دنیا کو یہ لگنے لگا ہے یہ جس کے غلام ہیں اس کے پورے ہونے لگ گئے تو پھر اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگ سکتی ہیں، اس لیے کہ اس قوم کی تاریخ سب کو پتا ہے، یہ وہ قوم ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں، اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، دنیا کو پتا ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی بات کو لے کر کے بوڑ کے بگاڑ کر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ حالات خراب ہو جائیں گے آپ کے بیان کا، حالات خراب نہیں ہوں گے۔ ایمان اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خراب کبھی نہیں ہوتے، حالات خراب نہیں ہوتے۔ آج اے سنی مسلمانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر کامل ہے، یہ بات سن لو، وقت ختم ہونے کو آ گیا، میں اپنے وقت پر سمیٹ لوں۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، علماء بھی توجہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جمعہ میں مسجد پر مائک لے کر کے بیان کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ اب تو حالات ایسی آئیں گے ان کے ساتھ، اب تک تو ٹرسٹیوں کی چٹھیاں آتی تھی، صدر سیکریٹری بولتا تھا مولانا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا، ابھی اس کے بعد اور آگے سے بھی آئیں گے اور چٹھیاں آئیں گی کہ مولانا ابھی آپ کو کیا بولنا ہے اس جمعہ میں۔ یہ ڈرے دھبکے ہوئے لوگ جو علماء کی گردنوں پر راج کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کھول دو، آزاد کر دو ان زبانوں کو جو میرے مصطفیٰ کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔
ان کی زبانوں پر تالے نہ لگاؤ. یہ علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں, تمہاری نسلوں کی شریعت کے محافظ ہیں. آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے, کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے, ڈرنے لگ جائیں گے. علماء کے گلوں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں نہ ڈالو. یہ تو ان ظالم ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں, باقی علماء سے کہتا ہوں, اگر حالات ایسے آ گئے ٹھوکر مار دو ان کی نوکریوں کو. ایک دروازہ اگر یہ بند کرتے ہیں, میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. سنو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے ڈرتے تھے. غوث پاک کا خطبہ بیان کرنے والے مولوی حضرات, علماء سنیں, غوث پاک کس سے ڈرتے تھے. ان کو ڈرانے والا کوئی ٹرسٹی تھا, کوئی حاکم تھا, بلکہ حالات ایسے تھے. ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں, بہت بڑا مجمع ہے, خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے, ایک کالا سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر. سانپ گر گیا اور گرا ہی نہیں, گر کر کے پھر وہ آپ کے گلے کے اندر سے داخل ہو گیا, آستین میں آیا, آستین میں آیا اور پھر ادھر آیا. وہ لوٹ لوٹ کرتا رہا. لوگ جو مجمع میں بیٹھے تھے ان پر ہیبت تاری تھی, وحشت تاری تھی. کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے, لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں, نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی. آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا, اسی طرح جاری رہا. وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا, کبھی ادھر آیا اور گھوم پھر کر کے واپس چلا گیا. بیان آپ کا مکمل ہوا. لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے, یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کے ساتھ یہ جو ماجرا ہوا, یہ سانپ اتنا خطرناک تھا, دیکھ کر کے ہیبت تاری تھی, اور آپ اپنا بیان کنٹینیو جاری رکھے ہوئے تھے, یہ کیا ماجرا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں, وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا, اے عبد القادر, تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسی آزمایا ہے, 70 علماء کو میں نے ایسے ہی آزمایا ہے, اور آزما کر چلا گیا. غوث پاک کیا فرماتے سنو, اے لوگو, تم مجھ سے پوچھ رہے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا. بات صرف اتنی ہے, میں اس قادر کا بندہ عبد القادر, اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں. میرے اس کی قدرت پر ایسا یقین ہے, اگر مولا نے میری موت لکھی ہے تو یہ کالے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر موت نہیں لکھی, اس طرح کے 1000 سانپ میرے گلے میں آئے, میری موت نہیں آ سکتی. میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے, اس لیے میں اس کا بیان کنٹینیو رکھا, جاری رکھا. آج میں یہی کہتا ہوں, اے سنی مسلمانوں اور ان علماء سے بھی, اگر ہماری موت لکھی ہے, چھوٹے سے حادثے سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری گردن پر پیر رکھے, موت نہیں آ سکتی, کیونکہ قادر مطلق میرا رب العالمین ہے. وقت کا بادشاہ بھی تمہاری گردن پر تلوار رکھے, نہیں آ سکتی. آپ کو پتا ہے چنگیز کی تاریخ, چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا, بہت بڑا ظالم, جس کے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام. 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے. اس زمانے کا چنگیز, اور وہ ملک کے ملک فتح کرتے ہوئے نکلا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز, گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو, مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا ہے, اور جلاد کو بلایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ. وہ کتنے لوگ تھے, 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا تھا. لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے. جلاد تلوار لے کر آیا, اور جب پہلی صف والوں کو قتل کرنے لگا, وہ گردنیں اڑا رہا تھا. ایک بوڑھے میاں پہلی صف میں کھڑے تھے, وہ جلدی سے دوسری صف میں چلے, پیچھے والی صف میں گئے. بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے, اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے. بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا, پہلی صف کا کام تمام, پورے قتل ہو گئے. دوسری صف میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا. دوسری صف, دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد. یہ بوڑھے بابا جو ہے تیسری صف میں چلے, پیچھے اور ایک صف تھی, یہاں سے بچ کر تیسرے میں چلے گئے. دوسری صف بھی اڑ گئی. اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہا مار کر کے کہنے لگا, بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی صف نہیں,
یہ تیسری تھی، اب کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے سر جھکا کر کہا اب بھی میرا اللہ ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے جہاں تک بچنا ہے بچ لیں گے، اور جب نہیں ہے، بابا جی نے کہا اب بھی اللہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اس چنگیز نے کہا کہ اڑاؤ اب ان کی گردنیں۔ ابھی جلاد تیسری سب کو اڑانے ہی جا رہا تھا، اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر کے گھوڑے پر۔ جیسے ہی وہ کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف آیا، اس کا پیر زین سے نکل گیا اور گھوڑا اچانک بھدک گیا، سرکش ہو گیا، اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا، اور یہ ایک پیر اس کا زین میں پھنسا ہوا ہے اور سر نیچے زمین پر ہے۔ اب گھوڑا دوڑتا گیا، پتہ نہیں کتنے پتھروں سے اس بادشاہ کا سر ٹکراتا رہا، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ سارے سپاہی، سارے فوجی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہے، لیکن گھوڑا دوڑتا گیا، اتنا دوڑا کہ اس چنگیز کا سر پھٹ کر کے بھیجا باہر، مر گیا۔ بہت دور جا کر کے گھوڑا ایک جگہ رکا، بادشاہ کی موت کا اعلان اتنا بڑا تھا، سارے سپاہی، سارے فوج بادشاہ کو لینے کے لیے حاضر آئے۔ میاں پوری سلطنت تہبتہ ہو گئی، حکومت بدل گئی، سب ختم ہو گیا، اور جو قیدی تھے وہ آزاد ہو کر جانے لگے۔ وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں باقی لوگوں سے، کیا میں نہیں کہتا تھا اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے؟ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، ہمارے لیے دنیا the end نہیں کر سکتی جب تک میرا مولا نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ آج لوگوں کو یہ لگتا ہے، مجھے ویسی بھی بات بتایا گیا کہ یہاں پر ممبرا کی آپ کی گھنی آبادی ہے، فلسطین کے معاملات پر کچھ بولیں گے یہاں پر بھڑک جائیں گے۔ میرے عزیزو، اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں بھڑکو گے تو فلسطین پہنچ بھی نہیں پاؤ گے۔ بات یہ ہے، ہم بولیں گے ضرور ظلم کے خلاف اور حق کے لیے، چاہے جیسی بھی حالات ہوں۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے اسرائیل ظالم ہے تو میں 100 بار کہوں گا وہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ ان کی کوئی حمایت کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، غوث پاک کا مسلک یہ ہے، سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی نسبت کے ساتھ آپ اپنی شریعت پر قائم رہیں اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، اور توبہ و استغفار کے بعد اپنے حالات بدل لیں، اور ان غریب مسلمانوں کو دیکھ کر جو قتل ہو گئے اور ان کے ٹکڑے ہو گئے، یہ مت سمجھنا کہ اسلام ختم ہو گیا۔ ہر زمانے میں یہ چیزیں آتی رہیں گی، لیکن آج میں یہ اعلان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ان حالات کو دیکھ کر اس بات کا پھر سے ہم نعرہ تجدید کر کے جاتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔